يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي لم أجد بين يدي يرجى لقيا لك قد وجهت كلي وبسطت كفني مخلص القلب لعلي يمنح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، اور پروگرام کا سلسلہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور پروگرام کا نام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل۔ اور اس پروگرام میں ناظرین کرام ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں مفسر قرآن مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے، جو عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت ہیں اور قرآن پاک کے مفسر ہیں۔ تفسیر احسن البیان، بڑی مقبول تفسیر اردو زبان کی، اس کے مصنف ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ الحمدللہ وہ ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں، اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ حافظ صاحب محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اچھا حافظ صاحب، ہم گزشتہ پروگرام کے آخر پہ بات کر رہے ہیں مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی گزشتہ پروگرام میں بھی ہماری بات ہوئی، اور آخر پہ والمؤلفۃ القلوب ان کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا 3 قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے یہ سوال پیدا ہوا، میں نے ایک دفعہ فتویٰ پڑھا شیخ صالح العثیمین کا، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن سے، یہ تینوں قسموں میں بھی ہوں جو آپ نے فرمائی، ان سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن سے اسلام کو تقویت پہنچنے کا امکان ہو، اور جن سے اسلام کو تقویت پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے وہ بھلے ان میں سے ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیسے فرق کریں گے ہم دونوں میں؟ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں ان میں ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہے۔ صحیح۔ مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کی تعریف کر کے، یعنی ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا جائے، یہ ہے تالیف قلب۔ اس میں نے بتلایا تھا کہ 3 قسم کے افراد آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو وہ ایک جگہ مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک کوئی غیر مسلم با اثر آدمی ہے، تو کفار کے ظلم و ستم کا وہاں مسلمان نشانہ بنتے رہتے ہوں، تو اس با اثر غیر مسلم با اثر شخصیت جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ تعاون کرنا چاہیں اس نقطۂ نظر سے کہ چلو یہاں موجود مسلمان ہیں وہ کفار کے ظلم و ستم سے بچ جائیں، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اس نقطۂ نظر سے۔ دوسرے میں بتلایا تھا کہ جو نو مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد ان کو کئی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے، تو ان کی تالیف قلب کے لیے بھی، تاکہ وہ ان مشکلات کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں، ان کی بھی آپ امداد زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم میں نے بتلائی تھی کہ جو مائل ہوں اسلام کی طرف، ایسے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہیں، ان کی کچھ اگر مدد کی جائے تو وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ 3 قسم کے افراد، ان کی بابت آپ خود غور کریں کہ اس سے یقیناً یا تو اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نہیں، اس میں وہ تالیف قلب والے وہ لوگ غیر مسلم ہوں یا نو مسلم ہوں، جو بالکل عام لوگ ہیں اور بس ایک فرد ہے، عوام الناس ہیں، اور ان کے ایک تو جو سردار قسم کے لوگ جو آپ نے کہا با اثر لوگ ہیں، با اثر لوگ تو چاہے غیر مسلم ہوں اور اسلام کی طرف مائل ہوں، اور چاہے وہ نو مسلم ہوں، ان سے تو اسلام کو تقویت ہوگی، لیکن جو ایک فرد ہے عوام الناس میں سے، تو کیا ان کا اور با اثر لوگوں کا معاملہ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، ایک جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک فرد بھی آگے چل کر ہمارے لیے بہت مؤثر ثابت ہو، لہذا اس کو بھی دی جانی چاہیے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ جی ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، تو ہم ایک محض وہم یا شک کی بنیاد پر اس کو ہم نظر انداز کر دیں، تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ ایک نو مسلم بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے،
اس طریقے سے جو میلان رکھتا ہے وہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہے۔ لہٰذا اس میں جو علماء اختلاف رکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بہت بااثر نہیں ہیں، عوام الناس، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے، اس میں آپ کی راجح بات یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اصل میں اس میں ایک اور اصول آپ سمجھ لیں نا تو پھر آپ کی سمجھ میں بات جلدی آ جائے گی صحیح انشاءاللہ تعالی۔ وہ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت علماء نے 2 کلیے بنائے جی، ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے۔ صحیح۔ ایک تو وہ ہیں جو مستحق ہیں امداد کے، ضرورت مند ہیں، جس طرح فقیر، مسکین، یہ تو وہ ہیں کہ جو واقعی امداد کے مستحق ہیں اور ضرورت مند ہیں، ان کو اس بنیاد پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا کلیہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ ایسے لوگ جن سے مسلمانوں کو یا اسلام کو فائدہ پہنچے، صحیح، سمجھے، یعنی ان کی خدمات یا ان کا کردار و عمل ایسا ہو کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینی تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ اس کلیے کی روح سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا غازی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجازت دی ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو فی سبیل اللہ میں جا کے ہم بات کریں گے۔ وہاں آئے گی، لیکن میں بات کو سمجھانے کی کلیہ آپ بتا، جو علماء نے جو کلیہ بنایا ہے وہ ایسے نہیں بنایا، یعنی ساری مدات کو اور ساری نصوص کو جو ان مدات کے حوالے سے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کلیہ بنایا۔ یہ 2 کلیے بڑے بہترین بنائے ہیں علماء نے۔ اس سے ایک تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے مستحق ہوں، اور دوسرا یہ کہ اسلام کے لیے تقویت کا باعث ہو یا مسلمانوں کے لیے تقویت کا ان باعث۔ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک مقصد یعنی کوئی حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے جو یہ مدات اسلام نے بیان کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہیں ان کے بارے میں کوئی اور بات جو آپ بتانا چاہیں؟ نہیں، میں ایک اور بھی بات عرض کروں گا کہ ہماری جو نام نہاد اسلامی حکومتیں ہیں، عیسائی مشنریاں جو ہیں نا، ایسے علاقوں میں جہاں خاص طور پر مسلمان غربت کا شکار ہیں، جیسے افریقہ اور اس طرح کے بہت سے علاقے ہیں، تو وہاں مالی طور پر مسلمان بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو عیسائی حکومتیں اپنی عیسائی مشنریوں کو بہت مالی تعاون دیتے ہیں۔ وہ وہاں کہیں صحت کے نام پر، کہیں تعلیم کے نام پر یہ مختلف انداز سے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو اپنے دام فریب کا شکار کر کے ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو جو تالیف قلب کے لیے کام کرنا چاہیے تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ اب ہم عیسائی مشنریوں کو ناکام بنانے کے لیے ایسے علاقوں میں جہاں عیسائی مشنریاں اس طرح مسلمانوں کو اپنے اسی انداز سے، اسی قسم کے تعاون کے ذریعے سے ان کو مرتد بنا رہی ہیں، اسلام سے پھیر رہی ہیں، تو ہم اس مد کو وسعت دے کے ان علاقوں میں ان مسلمانوں کو بھی ارتداد سے بچا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم مد ہے جس سے ہماری اسلامی حکومتیں غافل ہیں اور وہ اس کو بروئے کار نہیں لا رہی ہیں۔ یعنی اس کا جو اسلامی حکومتوں کو خاص طور پر اور جو بھی اہل ثروت ہیں بڑے بڑے پوری دنیا میں مسلمانوں میں سے، ان سب کو اس طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ہم سب کو اس طرف عیسائی طرف سے جو مسلمانوں کو ارتداد کی مہم چلا رہے ہیں، وہ اس سے اس کا اس کا توڑ بھی زکوٰۃ کے نظام سے ہی ہو سکتا ہے اگر یہ درست طریقے سے چلایا۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں وفر رقاب۔ پھر رقاب، اس کا مطلب یہ رقاب کا معنی تو ہے گردنیں، تو گردنیں آزاد کرنے میں مراد یہ ہے۔ اس زمانے میں رقاب کا مطلب ہے فی فک الرقاب، فی فک الرقاب مراد یہ ہے، یعنی اس زمانے میں چونکہ غلامی کا سلسلہ قائم تھا آزاد کروانے میں، تو یہ اسلام نے غلامی کو بالکلیہ حکمن تو ممنوع قرار نہیں دیا، لیکن ایسے طریقے اختیار کیے کہ اس نظام کی حوصلہ شکنی ہو۔ مختلف مدات میں کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دی، اس طریقے سے تو یہ غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام نے چونکہ بڑی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی زکوٰۃ کی مدات میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیا تاکہ آسانی کے ساتھ ہر شخص اس کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکے۔ اب یہ آج کل تو یہ شق جو ہے
اس پر عمل ممکن نہیں ہے کیونکہ اب یہ اس طرح کا رواج ختم ہو گیا ہے. تو اس سے ملتی جلتی کچھ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر مسلمان کسی کفار کے نغے میں پھنس گئے ہوں اور کسی وجہ سے ان کو چھڑانا مشکل ہو رہا ہو، تو ان کے چھڑانے میں بھی اگر کچھ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آج کل موجودہ حالات میں اس قسم کی صورتوں میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ رقاب کا یہ گویا صورت جو ہے آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو بروئے عمل لایا جا سکتا ہے. اچھا، ایسے ملازمین ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر میں بعض شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ملازمین نسل در نسل جو ہیں وہ اپنے جو بھی امپلائر ہیں اس کے ساتھ وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ قرضے کے بوجھ تلے اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ نسلوں سے قرضہ لے رہے ہیں، ان کی آمدنی بہت کم ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالک سے وہ وقتاً فوقتاً قرض لیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر جو بھٹا مالکان ہیں، یہ جو بھٹا کے مزدور ہوتے ہیں، یہ مزدور بیچارے بہت کم تنخواہ اور بہت کم ویجز پہ ہی کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی ویجز ہیں چاہے وہ ٹھیک ہوں بھی تو بھی یہ نسل در نسل قرض کے اندر جکڑے ہوتے ہیں. کسی خاندان کے اوپر ₹1,00,000 ₹2,00,000 ₹4,00,000 ہر ایک کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، لہذا وہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں. کیا ان لوگوں کو رقم دے کے چھڑا لینا یہ بھی پھر رقاب میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بھی آ سکتا ہے اس میں، لیکن جو اگلی شق ہے اس میں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی مزید. کس کے؟ یہی زکوٰۃ کے مسائل جو اگلی شق پہ آئے گی تو پھر اس میں وہ لوگ اس میں بھی آ سکتے ہیں. ویسے جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا ہے نا، اس قسم کی صورتحال آ سکتی ہے. یہ بھی اور اس کے علاوہ اور کون سی صورت پھر رقاب میں آ سکتی ہے؟ میں عرض کروں کہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے. تشریف فرمائے ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے. ایک انتہائی مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. وقفے کے بعد رہنمائی ہم حاصل کر رہے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ جو مصارف زکوٰۃ میں یہ ایک شق ہے وفر رقاب والی، اس میں کون کون سی صورتیں آ سکتی ہیں؟ اس میں آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے. اس کا میں نے بتلایا نا کہ غلامی کا رواج تو آج کل ختم ہو گیا ہے. اب اس کی 2-3 صورتیں، جو ایک صورت میں نے بتلائی تھی، ایک صورت آپ نے بتلائی ہے، اس قسم کی صورتوں میں بھی اس رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں اس کے بعد جو مصرف قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے والغارمین. اب صاحب، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح سے اس کا اسیس کر لیا جائے اور پوری تحقیق کر لی جائے، لیکن میں اس کو اصل میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عملی طور پر معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. بالکل ہیں. اور اس کے جو بھی وہ رسا ہوتے ہیں یا وہ شخص وہ امداد کے لیے وہ اپروچ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو پھر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور وہ جیل میں ہے اور وہ خام خواہ ایک قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، لہٰذا اس کو چھڑوانے کے لیے مدد کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے مدد کی، بعد میں یہ ثابت ہو گیا تحقیق کرنے سے کہ وہ تو مجرم ہے، اور وہ مجرم ہے اور اس نے جرم کیا ہے، اور پھر اس سے بات کرنے پر وہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں ہم سے جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور ہم معافی بھی مانگتے ہیں. اب کیا ان لوگوں کی مدد اسی زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ میں بہت اسپیسیفکلی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے عملی مسائل. میں نے اس سلسلے میں عرض کیا ہے نا کہ یہ حالات و قرائن کو دیکھ کر مختلف فیصلے کیے جا سکتے. مثلاً یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا، ایسی صورت ہوئی، کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ سچے دل سے تائب ہو رہا ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ چلو بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اب آئندہ اس سے ایسی قسم کا امکان نہیں ہے کہ یہ عادی مجرم ہے. ایک تو وہ عادی مجرم نہ ہو اور نہ عادی مجرم بننے کے امکانات ہوں. اگر عادی مجرم نہیں ہے اور عادی مجرم بننے کے امکانات بھی نہیں ہیں تو پھر چاہے وہ مجرم ہے اس سے غلطی سرزد ہو گئی، اس کو غلطی تصور کرتے ہوئے اس کی امداد کی جا سکتی ہے. درست. اب آئیں غارمین پہ، والغارمین. اور ایک مصرف غارمین کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. اس میں
علماء نے دو قسم کے افراد کو شامل کیا ہے. ایک تو وہ جو مقروض ہوں، یعنی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور ان کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی سے قاصر ہوں، اس کی وجہ سے بیچارے پریشان ہوں. تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض ادا کر دے تو یہ بالکل جائز ہوگا. صحیح. اسی طریقے سے بعض لوگ جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے دو آدمی میں، تو اختلاف اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے فریق سے کہتا ہے کہ بھئی تم اس کو اتنی مہلت دے دو، اگر اس نے اس وقت تک پیسے ادا نہ کیے تو میں ذمہ دار ہوں، تم مجھ سے رقم لے لینا. چنانچہ وہ اس کو مہلت دے دیتا ہے. صحیح. لیکن مہلت کے آنے پر بھی وہ شخص رقم ادا نہیں کرتا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ذمہ دار یہ بن گیا ہے، اس کے ذمہ اب اس نے ضمانت دی تھی. ہاں، تو یہ اس کو بھی شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے، چاہے مالدار ہی اپنی جگہ، لیکن جتنی ضمانت کی رقم ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کو مہیا کی جا سکتی ہے. یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل ہے یا نہیں. ہاں، بھلے وہ قابل ہو، لیکن چونکہ اس کو ضمانت میں پھنسا ہے. جی ہاں، ضمانت پھنسا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں لڑائی جھگڑا فساد نہ ختم ہو. ایک اچھی نیت ہے اس کی، اس کی مدد کی اس کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے زکوٰۃ کی رقم سے. کیونکہ اس کا اچھا جذبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد لڑائی جھگڑوں پسند نہیں کرتا. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس نے کوشش کی ہے کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا مزید نہ بڑھے، تو اس نے ایک اچھی کوشش کی، اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. اب یہ جو مقروض افراد کا معاملہ ہے، جس طرح آپ نے پہلے بھی سوال کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا سنگین مسئلہ ہے. بہت سے بیچارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے مقروض ہو جاتے ہیں اور ادائیگی ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سمجھے، ان کی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پاتی. یہ ان سفید پوشوں میں آتے ہیں جن کی بابت میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے اور آپ نے بھی وضاحت کی ہے. تو یہ ہمارے تعاون کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہیں. وہ بیچارے ساری زندگی پریشان رہتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کا اس قرض کی وجہ سے کاروبار ختم ہو جاتا ہے، جینا دوبر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ بیچارے خودکشی تک مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اصحاب ثروت لوگ وہ یہ کہتے ہیں یہ تو سفید پوش ہے، کوئی فقیر مسکین تھوڑی ہے جو ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں. اس کو وہ زکوٰۃ دینا گوارا ہی نہیں کرتے. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ہمیں اور یہ سہولت رکھی ہے کہ تم مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی یعنی مقروضوں کا قرض ادا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسکین یا فقیر ہے یا نہیں، وہ مسکین یا فقیر اس کی مالی استطاعت دیکھی جائے گی. وہ فقیر یا مسکین کی مد میں نہ بھی آتا ہو، کہ ذیل میں نہ بھی آتا ہو، تو بھی اگر مقروض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کے پاس اتنے یعنی مالی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے. تو دیکھو نا، یہ اصل میں یہ مسئلہ زیادہ پیدا ہی سفید پوشوں کے درمیان ہوتا ہے. فقیر اس کی تو ضروریات بالکل محدود ہوتی ہیں. اچھا، نہیں، میں اس کا بالکل ایک دوسرا پہلو معاشرے کے حوالے سے بات کی کہ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش طبقہ جو مقروض ہے اور وہ اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا ایک بالکل دوسرا پہلو ہے کہ وہ فقراء و مساکین جو اگرچہ فقراء و مساکین اپنی جگہ ہیں یا نہیں، یہ بھی معاشرے کا ایک بڑا معروف ٹرینڈ ہے آج کل. یہ قرضہ جو ہے یا میں مقروض ہوں، اس اصطلاح کو یا اس کیفیت کو گداگری کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ ملتے ہیں کہ آپ کو 90% وہ کہیں گے کہ میں مقروض ہوں. اب یہ تو آسان طریقہ ہے کہ میں پہلے قرضہ لے لوں اور قرضہ لینے کے بعد میں مقروض بن جاؤں. وہ میں بینک سے قرضہ لے لوں یا میں کسی اور سے لے لوں، پھر میں مقروض بن جاؤں، پھر میں زکوٰۃ کا مستحق بن جاؤں، پھر میں آپ جیسوں سے جو اہل علم جو ہیں مقروض کی مدد کرنے کے لیے سارے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے میں مستحق زکوٰۃ بن کے اس سے اپنا حصہ وصول کر لوں. یہ ایک معاشرے کے اندر جو یہ ٹرینڈ ہے بالکل دوسرا، یہ بھی بہت موجود ہے. اس کے بارے میں پھر آپ کیسے بیلنس رکھیں گے کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے اور ایک طرف وہ طبقہ ہے؟ تو مقروض ہر ایک کو دے دینی چاہیے زکوٰۃ؟ مقروض ہے وہ جینون. میری بات سنیں، اگر کوئی واقعی اس طرح کا ہیرا کرتا ہے، اول تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا ہیرا کرنے والا ہوئیں گے، میں انکار نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں فراڈ کرنے والے ہر شعبے میں موجود ہیں.
تو اس طریقے سے بھی فراڈ کرنے والے اس کو ہیلا اگر زکوٰۃ لینے کے لیے نہ بھی کیا جائے تو عملاً وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے یہ بات. مثلاً پہلے سٹیپ پہ قرضہ لینا، اس کی اس وقت نیت اگرچہ نہیں تھی کہ میں کل کلاں زکوٰۃ کا مستحق ہوں گا، لیکن اس نے قرضہ لیا، بینک سے قرضہ لے لیا، میں کاروبار کرتا ہوں. سودی قرضہ ہے یا غیر سودی ہے جو بھی ہے، آج غیر سودی قرضہ کون دیتا ہے؟ سب کے سب. ہاں بینک تو غیر سودی نہیں دیتے. سودی قرضے. اس نے قرضہ لے لیا، ایک بڑا قرضہ لے لیا، کاروبار کیا اور وہ کاروبار نہیں چل سکا، اب وہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا. ظاہر ہے جس وقت وہ قرض لے رہا تھا اس وقت اس کی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس کے معاملات چل رہے تھے، لیکن اس نے گویا اپنی مالی حیثیت کو بڑھانے کے لیے اس نے ایک عمل کیا جو الٹا پڑ گیا. لیکن چونکہ اسلام نے مقروض کی مد علیحدہ رکھی ہے فقیر، مسکین اور غارمین سے، تو بہرحال اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے لوگ جو فقیر مسکین کی مد میں نہیں آتے ان لوگوں کو ہمیں دینا ہے. تو چاہے اس کی حالات جیسے بھی ہوں اور وہ مقروض ہے تو ہمیں دے دینی ہے زکوٰۃ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں، آپ نے جو ایک مثال دی ہے کہ محض اپنی مالی حیثیت میں اضافے کے لیے یا اپنے کاروبار میں بڑھانے کے لیے وہ بینک سے سودی قرض لیتا ہے، تو شرعاً تو اس کو اس کی اجازت ہی نہیں تھی. جب ایک جائز کاروبار میں اس کا ذریعہ روزگار موجود تھا اور اس کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں تو اس کو سودی قرض لے کر اپنے کاروبار کام نہیں کرنا چاہیے. یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے خلاف ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ تو یقیناً مستحق نہیں ہوں گے. ایسے لوگ مستحق نہیں. جو واقعی مقروض ہیں، اپنی خاص ضرورت کے لیے انہوں نے قرض لیا ہے، اب ان کے لیے ادائیگی مشکل ہو رہی ہے. اب اس میں اگر کوئی 2-4 آدمی فراڈ بھی کر کے لے جاتے ہیں تو آپ کو تو اجر و ثواب اس نیت سے مل جائے گا کہ آپ نے تو اللہ کے حکم کے مطابق مقروض سمجھ کر اس کی مدد کی ہے. جزاکم اللہ خیر. یعنی جینون مقروض جو ہوں ان کی مدد کی جانی چاہیے زکوٰۃ کی مد سے. حافظ صاحب گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ، لیکن ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے اور ہمیں بہرحال پروگرام ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے استفادہ جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، زکوٰۃ کے احکام و مسائل اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے مصارف زکوٰۃ، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کی مختلف تفصیلات اور اس کے مختلف پہلو رہنمائی ہم حاصل کر رہے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر انہی مسائل کو لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.